بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يا أيها المزمل اے اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپ لینے والے قم اللیل الا قلیلا رات کے وقت کھڑے ہو جایا کرو میرے دربار میں. ہاں کچھ حصہ رات کا بچ جائے تو کوئی بات نہیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا آدھی رات ہو جائے یا اس سے کچھ کم کر دے. او زد علیہ یا اس پہ زیادہ کر دے. ورتل القرآن ترتیلا بس یہ کرنا ہے کہ خوب توجہ سے قرآن پڑھا جائے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہم
آپ پر ایک بھاری بوجھ ہم ڈال رہے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. رات کا اٹھنا یہ بڑا سخت روندنا ہے. وہ اقوم قیلا، اور سیدھی بات کے کہنے کا وقت. ان لک فی النہار سبحا طویلا. ہاں معلوم ہے مجھے کہ دن کے وقت بھی آپ کو ایک بڑی لمبی تسبیح کرنی ہوتی ہے. لیکن واذکر اسم ربک، پھر بھی رب کا نام اپنے کا یاد رکھ. وتبتل الیہ تبتیلا، اور اس کے سامنے خوب گڑ بڑاتا رہو. رب المشرق والمغرب، مشرق کا مالک بھی وہی، مغرب کا مالک بھی وہی. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا، اسے اپنا کارساز بنا کے رکھیو. واصبر علی ما یقولون، جو کچھ کہنے والے غلط ملط کہتے ہیں کہتے رہیں، اس پہ صبر کرنا ہے. وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، انہیں بڑی خوبصورتی سے الگ کر دینا ہے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، سزا دینے کے لیے ان جھوٹوں مال والوں کو مجھے اور ان کو اکیلا چھوڑ دے. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ہاں انہیں کچھ مہلت دے دے. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا ہے گلے میں اٹک جانے والا اور بڑا دردناک عذاب. جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ایک پھیلی ہوئی ریت بن جائیں گے. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. شاہدًا علیکم، ان کے سامنے واضح کر کے بیان کرنے والا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف پیغمبر بھیجے تھے. فعصى فرعون الرسول، فرعون نے بھیجے ہو کی نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر ہم نے اسے اس طرح پکڑ لیا کہ اس کے اوپر وبال ہو گیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا، کیسے بچ سکو گے تم اگر تم نے اس دن کا انکار کر دیا جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر بہ، اس دن میں آسمان پھٹ جانے والا. کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ہذہ تذکرہ، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا،
اب جو کوئی چاہے اپنا رستہ رب کی طرف بنا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید کو سننے والوں کو ضدوں سے خالی ہو کے سننا ہے، یہ ایک ضروری بات ہے۔ انابت ہونی چاہیے قرآن کے سننے کی۔ دو چیزیں، اور پھر تیسری چیز یہ بیان ہوئی کہ اس انابت اور اس توجہ کے اظہار کے لیے اپنے آپ کو اس محفل کے قریب ترین کر لینا ہے جس محفل میں قرآن مجید کو بیان کیا جا رہا ہو۔ ضمناً یہ بات آئی تھی کہ یہ تو سننے والوں کے لیے آداب ہیں، جو سنانے والا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سنا رہا ہے، کوئی مذاق تو نہیں۔ اسے یہ کرنا ہے کہ قرآن سناتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں اور مسئلے کرتا رہے، لیکن جو قرآن کی بنیادی بات ہے وہ نہ کرے تو یہ بھی قرآن کے سننے سنانے کے آداب کے خلاف ہے۔ اس طرح کا سنایا گیا قرآن کوئی اچھا رد عمل پیدا نہیں کرتا سننے والے میں۔ سنانے والے کو ضروری ہے کہ وہ یہ بات بڑی صاف کرے، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں پکار صرف اپنے رب کی کرتا ہوں بے شک، بے شک اور اس پکار میں اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ بے شک، بے شک اس طرح منوانا چاہتا ہوں تم کو یہ بات کہ میرا بس ہو تو تمہیں ٹھیک ٹھاک منوا لوں، لیکن کیا کروں، یہ سارے اختیارات رب کے پاس ہیں، اسی لیے میں اسی کو پکارتا ہوں۔ میں زبردستی تم پہ نفع اور نقصان ٹھونس نہیں سکتا، یہ اختیار صرف میرے ایک اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ بات ضرور کرنی ہوتی ہے سنانے والے کو۔ آج کے سبق میں یہ جو سنانے والا ہے اس کی ہدایتوں میں مزید گہرائی پیدا کی جا رہی ہے۔ سنانے والا جب کسی کا پیغام لے کے آتا ہے اور سناتا ہے تو ایک تو بات پیچھے آئی کہ جو بات سنانے والا، جو بھیجنے والا کہنا چاہتا ہے وہ ضرور کہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ضروری کہنا چاہتا ہے کہ پکار صرف ایک اللہ کی، بے شک، بے شک سجدے اور عبادت صرف ایک اللہ بے کی، شک، بے شک حکمرانی صرف ایک اللہ بے کی، شک، یہ وہ کہنا چاہتا ہے۔ لہذا اس کے پیغام لانے والوں کو یہ بات کہنی چاہیے بڑی وضاحت سے اور بڑی زور سے، جتنا لگا سکتے ہیں محنت، زور کا میرا محنت، بڑی محنت سے۔ جب انہوں نے کسی کا پیغام دینا ہوتا ہے تو پیغام دینے والے کے ساتھ ان کا اس طرح کا قرب ہو جانا چاہیے کہ
وہ جو بتانے والا بتانا چاہتا ہے اتنا قرب ہو جائے کہ اس کا مزاج سمجھ جائے اور اس کے بعد پوری طرح خود سمجھ جائے. سبحان اللہ. پھر انہوں نے آگے سنا دیا. جب پہلے خود ہی نہیں سمجھیں گے تو آگے کیا سنائیں گے؟ اس لیے ضروری بات ہے کہ وہ اپنے رب کی بات سننے کے سمجھانے کے لیے آگے خود اس کو اچھی طرح سمجھے اور اس اچھی طرح سمجھنے میں اپنے رب کے ساتھ قرب کو مضبوط کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دن اور رات تو ہر انسان کے عمل میں دو یہ حصے ہیں. دن عمل کے لیے ہوتا ہے اور پھر رات آرام کرنے کے لیے، سکون کے لیے. جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا. رات تو بنائی اسی لیے ہے کہ اوپر چادرے وادرے کپڑے لے لو اور سو جاؤ، آرام کرو. وجعل النہار نشورا، اور میں اللہ نے دن بنایا تاکہ پھیل جاؤ اور کچھ کر کے دکھاؤ. سبحان اللہ. لیکن قرآن کی محنت والا، قرآن سنانے والا، اس کو ساری رات سونا مناسب نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس نے یہ دعائی دینی ہوتی ہے کہ پکارے سننے والا صرف ایک اللہ ہے. اس پکارے سننے والا ایک اللہ میں یہ جو ایک ہے یہ تنہائی کی وضاحت ہے. اکیلا ہے وہ اس بات میں، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں. اس لیے لفظ آئے ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. سبحان اللہ. تو یہ جو اس کی پکار کے دعوت میں وحدت کا زور ہے، یہ قرآن سنانے والے اور قرآن بھیجنے والے کے درمیان اتنی قربت ہو جانی چاہیے کہ اس قربت کی وجہ سے انہیں روئے میں یہ بات جذب ہو جائے کہ پکارے سننے والا صرف ایک. خود اپنے سنانے والوں کے روئے میں، دل کے گوشے میں یہ بات جذب ہو جائے کہ پکارے کرنے والا صرف ایک اللہ. اس قرب کو مضبوط کرنے کے لیے باقی لوگ جو دن کو کام کریں اور سو جائیں، لیکن جس کو میں نے پیغمبری دی اس نے ساری رات نہیں سونا. سبحان اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ورتل القرآن ترتیلا. سبحان اللہ. وہ ساری رات سوئے نہیں، آدھی رات، آدھی سے کچھ کم یا آدھی سے کچھ زیادہ اسے میرے ساتھ اس طرح گزارنی چاہیے کہ ایک وہ ہو اور ایک میں ہوں، کہ خود اپنی اس کی اور میری ملاقات میں ایک ایسی تنہائی موجود ہونی چاہیے. سبحان اللہ.
ویسے تو یا ایھا المزمل جو یہ پہلا لفظ ہے سورت کا جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، اس کا ترجمہ عام طور پہ یہی کیا جاتا ہے. ترجمہ تو یہی ہے کہ اے چادر اوڑھ کے پڑ جانے والے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی. سبحان اللہ. جب آپ لیٹتے تھے تو اوپر کوئی نہ کوئی کپڑا لے لیتے تھے. یہ ایک حیا کے مکمل ہونے کی علامت ہوتی ہے کسی بندے کی. مسئلہ یہ ہے اصل میں، کیونکہ جب لیٹ جاتا ہے تو پھر پہلو بدلتے بدلتے پتہ نہیں کیا کیا کیفیتیں اور کیا کیا جسم کی شکلیں بن جاتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جن کو حیا ہوتی ہے غالب، وہ پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ رات کو بھی پہلو بدلتے بدلتے کہیں کوئی ایسی کیفیت نہ ہو جائے کہ میرے جسم کے ان حصوں میں دیکھنے والے کی نظر پڑے جن کو نہیں پڑنی چاہیے. ایک مسئلہ. تو پھر وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ کے سوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ان کی حیا کامل کی علامت ہوتی ہے. رسول اللہ بھی اسی طرح کرتے تھے. جب وحی آنی شروع ہوئی، ابتدا وحی ہوئی، تو ظاہر ہے وحی تھی بہت بڑی، بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے شروع میں. بعد میں بھی ہوتا ہے، لیکن شروع میں تو اس کو برداشت کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسانوں کے لیے. چنانچہ آپ جایا کرتے تھے میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ جن سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا، ان کو چن لیتے ہیں اللہ. سبحان اللہ. جی، پیغمبر تو بڑے خاص چناؤ ہوتے ہیں نا. پیغمبر تو پیغمبر ہے. میرا ایمان تو یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے قریبی ساتھی بنتے ہیں اولی اور وصولی ڈالتے ہیں براہ راست، وہ بھی اللہ کا چناؤ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم جب کسی کو اپنے قرب کا حقدار بناتے ہیں، اسے اپنی خاص محفلوں میں بٹھایا، خاص محفلوں میں اس سے باتیں کی، ان کی سنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے تھوڑا ہر کسی کو اپنی خاص محفل کا حصہ بنا لیا جاتا ہے. انسان ہے، حالانکہ ہم کیا ہے، کتنی ہماری اپروچ ہے اور کہاں تک ہم کسی کے اندر جا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی جو کچھ سمجھ آتا ہے اس کے مطابق ہر کسی کو اپنی خاص محفل میں جگہ نہیں دی جا سکتی ہوتی. کچھ خاص لوگوں کو جگہ دی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پسند اپنی اپنی. شرابی شرابیوں کو قریب اپنی خاص محفل میں بٹھاتے ہیں، زانی زانیوں کو اپنی خاص محفل میں بٹھاتے ہیں. اور پیغمبر صدیق کو اپنی خاص محفل میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ تو مزاج ہوتا ہے نا اپنا اپنا، وہ تو ہے، لیکن کچھ چناؤ تو ہوتا ہے نا. جن کو اپنی خاص محفل میں جگہ دینی ہے ان کا کچھ چناؤ تو ہوتا ہے. میرے مرشد کریم جب ابھی وحی نہیں آئی تھی اس وقت سے عادت تھی کہ رات کے پچھلے پہر گھر سے نکل کے باہر چلے جایا کرتے تھے اور اپنے رب سے باتیں کیا کرتے تھے. سبحان اللہ.
یہ جو والد صاحب اللہ کی رحمت ہو، حالی کے یہ شعر بڑے سنایا کرتے تھے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کھرا کھوٹا الگ کر دکھایا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ تو یہ حرا سے آئے تھے، وہاں چلے جایا کرتے تھے پہلے ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے کہ یہ ترجمہ تو خیر ٹھیک ہے کہ چادر اوڑھ کے پڑھ لے، یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہمارا تو یہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ چادر کون سی تھی؟ سبحان اللہ، ایک سوال ہے، کیسی تھی؟ کوئی خاص پسند تھی آپ کی؟ کیا تھی وہ چادر؟ کس میٹیریل کی تھی؟ کتنے سائز کی تھی؟ اللہ جی تو سائز تو خیر جتنا اپنا جسم ہوتا ہے اتنا اس کا سائز ہوتا ہے، یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی سوچنے کی ضرورت نہیں، لیکن میٹیریل، کچھ لوگ ہلکی چادر لینا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ذرا موٹی چادر لینا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ سارے جسم کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں چادر سے، کچھ لوگ منہ اندر نہیں رکھ سکتے، باہر رکھتے ہیں، یہ کچھ تھوڑی سی اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، چونکہ رات کو اٹھنے کے کہنے لگے ہیں اللہ، رات کو اٹھ جایا کرو، تو پھر اٹھے ہوئے کو سوئے ہوئے کو جب کہنا ہے اٹھ جا، تو وہ جس کیفیت میں ہے اس کو تو چھیڑنا ہوتا ہے نا، اس لیے چونکہ رات کو چادر اوڑھ کے رسول اللہ لیٹتے تھے تو آواز دینے والے کہتا ہے یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، سبحان، ہمارے شاعروں نے اسے کالی کملی بنا دیا۔ یہ کالی پتہ نہیں کہاں سے لگا لیا، کوئی سمجھ نہیں آتی بات یہ، کوئی دیکھی تو ایسی چیز میں نے نہیں کہ جس میں اس چادر میں کوئی سیاہی بھی شامل ہو، لیکن ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رات کی سیاہی ہوتی ہے، چلیے کالی کہہ دیا، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی چادر تو آپ لیتے ہی تھے اور آپ لینے والے ہیں، وہ حیا ہے، آپ چناؤ میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن راتوں کو اٹھ جانا یہ بھی تو آپ کی عادت ہے، اور تنہائی میں چلے جانا اور میری یاد کرنا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے ذمے قرآن سنانا ہے اور قرآن پہنچانا ہے، اس کی دن کی محنت بھی عام لوگوں کی محنت کی طرح آسان نہیں ہوتی۔ بے شک، بے شک، کس خوبصورت انداز سے میرا اللہ نبی کو بات بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو دن کے کام کاج والے نوکر رکھے تھے، کسی کو تو ان کو سمجھانا ہوتا ہے کہ پھر وہ ٹریڈ ہو جاتے ہیں، خود ہی سب کچھ کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، کبھی کبھی تو اتنے ٹریڈ ہو جاتے ہیں کہ مالک کو سمجھانے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اسی طرح استاد شاگرد کو
یوں تو نہیں کچھ 24 گھنٹے سے جاتا ہی رہتا ہے، کوئی نصیحت کسی وقت کرنی ہوتی ہے، ہوتا ہے، لیکن قرآن سنانے والے کو یوں نہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا. میں نے چنا، قرآن دے دیا، قرآن پہنچانا ہے آپ نے، تو اس محنت میں یوں نہیں کہ آپ دن کو چھوٹی موٹی وصیت کر دے. نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں. قرآن اللہ کا کلام. سبحان اللہ. ان لک، سبحان اللہ. یوں نہیں کہ ان فی النہار سبحا طویلا، یوں ہو سکتا تھا، لیکن میرے مرشد کو سپیشل خطاب ان لک سبحان اللہ. فی النہار سبحا طویلا. ہاں میں سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ قرآن سنانے والے کو دن میں بھی بڑا لمبا وقت اس بات پہ لگانا ہوتا ہے یہ کہنے کے لیے اے لوگو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ماشاء اللہ. میں کچھ نہیں، دولت والے کچھ نہیں دے، بہتی اخلاق والے کچھ نہیں دے. بے شک. جی 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 سبحان اللہ، تخت والا اکیلا اللہ. کمزوریوں سے پاک، بے شک. یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا، کمزوریوں سے پاک. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کمزوریوں سے پاک ہونے کا معنی یہ کہ پھر طاقت ہی پیچھے بچتی ہے، اور کیا ہے؟ دیکھ، طاقت والا اکیلا، دولت مند طاقتور نہیں. بے شک. غلط فہمی میں دولت کو بڑی طاقت سمجھ لیا، پھر حلال و حرام ملا کر کھانے اکٹھا کرنے والے وہ تو بالکل ہی کمزور ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی دولت والے جو کجا رہ گئے ہوئے لوگوں، اللہ کے مقابلے میں علم والے بھی کمزور. بے شک. بے شک. چنانچہ مرشد کہتے ہیں نا لوگوں کو لا املک لکم، میں مالک نہیں، بے شک. لکم تمہارے لیے رشد اور زر کا. دوسری دفعہ سبحان اللہ. 8ویں پارے کے آخری رکوع سے پہلے رکوع میں مجھے یاد ہے ہمارے ڈاکٹر رحمان صاحب جب نئے نئے تو ہندی بنے تھے تو یہ مجھے کہا کرتے تھے جی قرآن ہی صاف ہے، پتہ نہیں کی کرتے ہیں لوگ. میں کہ کی صاف ہے؟ کہہ رہے قرآن میں اللہ املک لنفسی نفعا ولا ضرا. سبحان اللہ. انہوں نے بڑی خوشی ہوئی، مجھے آج تک یاد ہے مجھے کہ یہ ایک موحد کے لیے اتنی سمجھ تو ضرور ہونی چاہیے. بے شک. جی قرآن کی اتنی پکڑ تو ہونی چاہیے دل دماغ میں، بے شک. تبھی پھر جھوٹی روایتیں پسلا نہیں سکتی. بے شک. مضبوطی سے ہونی چاہیے یہ پکڑ. سبحان اللہ. تو دوسری دفعہ اللہ یہاں جو ہے نا لا ضرم ولا نشدا، تھوڑا سا فرق ہے، نفعا ولا ذرہ. سبحان اللہ. یہاں ذرم ولا رشدا. ذرم ولا نفع کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کمی بیشی تمہاری کسی کو بہت دے دوں، کسی کے لیے تھوڑا کر دوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. وہاں ذرم ولا نفع، نفع نقصان جو ایک عام سے لفظ ہے، لیکن یہاں نفع کا لفظ نہیں آیا آج کے سبق میں، کیونکہ بات قرآن کی چل رہی ہے نا. سبحان اللہ. نفع تو دنیا کا چھوٹی سی ایک چیز ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہاں اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے انہیں لا املک لکم ذرا
ولا رشدا. سبحان اللہ. سبحان. جی میرے اختیار میں نہیں کہ تم نہ مانو تو تمہیں سزا دوں. یہ نقصان ہے دنیا کا. جی یہ میرے اختیار میں نہیں کہ نہ مانو تو تمہیں زبردستی منوا لو. یہ میرے اختیار میں نہیں. اور ہاں یہ بھی میرے اختیار میں نہیں کہ پوری کوششوں کے باوجود تمہارے دل دماغ میں یہ بات ڈال دوں. یہ بھی میرے اختیار میں نہیں. ہاں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنے چچا ابو طالب کو تو منوا کے چھوڑتا. سبحان اللہ. بڑی محنتیں کی. چاچا تو بڑا میرا ساتھ دیتا ہے. بڑا اب فیصلے کا وقت ہے. چودھری ہیں تو تیرا احترام کرتے ہیں سارے. تینوں بھی سب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. اونچا نہیں کہہ سکتا لا الہ الا اللہ. اونچا نہیں کہہ سکتا نا. جڑے میرے کو گل کے آئے سن سنے دا پیغام لے کے یہ ناراض ہو جان کے میرے نال بھی بدتمیزی کر لگ پین گے. فی الحال تو ایک عزت قائم ہے. چل اونچا نہ آخ, اعلان نہ کر, دعائیاں نہ دے, لیکن میرے وقت اتنی گنجائش سے بنا دے. میرے وقت میرے لیے اتنی گنجائش تو بنا دے کہ میرے کان میں کہہ دے لا الہ. نعرے تکبیر. کتنی زبردست خواہش ہے پیغمبر کی. سبحان اللہ. مگر وہ جس لیے اپنی طاقتوں کے اظہار کرتا ہے بے نیازیاں کرتا ہے تو انہوں کی پرواہ ہونا. بے نیاز جو ہے بے نیاز سے کہتے ہی انہوں نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جی میرے کان میں کہہ دے تاکہ میں قیامت کے دن تیری سفارش تو کر سکوں. سبحان اللہ. گواہی کے لفظ ہے یہاں بھی گواہی کے لفظ ہے. جی شاہدن علیکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی میں گواہی دے سکوں. اللہ نے میرے کان میں جا کیا سی لا الہ. میرے پتہ سفارش کی گنجائش تو بڑھ جائے نا. میرے کان میں جگہ جائے. چاچا کہنے لگا آج میرے بھتیجا گل تو سچی ہے کہ تیری گل سچی ہے. تو صحیح گل پہ کہنا انہوں میں آکھاں لیکن میں کہہ نہیں ہو سکتا. میری نک وڈی جلدی ہے. جہالت ہے نا. یہ علم اندر نہیں نا جا رہا تو جہالت کی یہ ادائیں ہوتی ہیں. میری نک, میرے رشتہ دار, میری شوق, میری پھوپھا, یہ سب جہالت کی علامتیں ہوتی ہیں. جی بھتیجا میں نہیں کہہ سکتا. گل تیری بہت سچی ہے. بڑے زبردست لفظ یہاں موجود ہے. میں جاننا پوری طرح کہ تیرا دین سارے دینوں تو سونا ہے. سبحان اللہ. لیکن میں کہہ نہیں ہو سکتا. میری نک وڈی جلدی ہے.
سبحان اللہ آتے آئی پیغمبر کریم کو دکھ تو ہو رہا ہے نا کہ میرا چاچا بچہ نہیں پیا آتے آگئی نگلا تحبی مننا ببدا نہ میرا پیغمبر ہدایتاں تیریاں خونی محبتاں نال نہیں مل دیا خونی رشتیاں دی وجہ تو جڑیاں تیریاں محبتاں نے نا وہ ہدایتاں دا سبب نہیں بن دیاں نا 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 میں اللہ کسی دیاں خونی رشتے دے کے ہدایتاں نہیں دینا میں انسان نال معاملے انہاں دے دل ویکھ کے کرنا ولیکن اللہ یہدی من یشاء یہ مشیت اس کی چناؤ ہوتا ہے نا جی اس کے جو اپنے قانون ہے برتاؤ کے وہ استعمال ہوتے ہیں اس مشیت میں اس کا اپنا علم استعمال ہوتا ہے اس مشیت میں یہ نہیں انے دی سوٹی ہے جنہوں وج گئی نا میں یشاء کا معنی یہ ہے کہ یہ تو میں میرے اپنے کچھ قانون ہیں جس برتن میں گندا پانی ڈالا جاتا ہے میں اس میں دودھ نہیں ڈالتا یہ میرے علم ہے کہ یہ دودھ ڈالنے کے لیے ہے اور یہ گندے پانی کے لیے ہے یہ گڑبڑ نہیں ہو سکتی اللہ 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 جی مسئلہ بیان کر کر کے ہوئے سننے والوں میں تمہارے زر کا مالک نہیں میں تمہارے رشد کا مالک نہیں بات رہ چلی تھی آیت پڑھی تو پھر سننے آ گئی سبحان اللہ ایک ذرم ولا نفع ایک ذرم ولا رشد سبحان اللہ ہدایت نہ ملے تو نقصان سزا ہوئے گی جہنم میں سڑو گے دنیا میں کوئی اطمینان والی کوئی نہیں ہونی تھی یہ سب باتیں یہاں کی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 اگر میری بات مان لو گے کیا کہہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں جب بیان کیا کرتا تھا اللہ شفا بیٹے کو اب توفیق دے رہے ہیں وہ لگا رہتا ہے تو میں یہ بات ضرور بتایا کرتا تھا آخری دھاکے میں سبحان اللہ جب آخری دھاکہ آتا ہے نا تو پھر سنتا تو ہر وقت ہی ہے کوئی سنانے والا بھی تو ہو وہ تو انتظار میں رہتا ہے کوئی سنانے والا مل گیا مجھے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کسی دن کی کسی وقت کی یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اس کو کسی کی عبادت بڑی اچھی لگتی ہے اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور جو اصل چیز ہے وہ ہے تنہائی عبادت کرنے والے کی عبادت کے ماحول ایسا بن جائے ایک مانگنے والا رہ جائے ایک سننے والا رہ جائے تیسرا کوئی نہ سبحان اللہ تو یہ جو رات کو بندہ اٹھ کے مانگنے لگ جاتا ہے سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں یہ کیفیت بن جاتی ہے ایک منگن والا ایک سبحان اللہ اس لیے سحری کی دعا بڑی مقبول ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 لا رشدا
روزے رکھ حکم دے دے آخر چلا جاتا نیزا سالا کا عبادی انی فإنی قریب روزے رکھے جے چھپ کے بھی میرے کو ڈرتے نہیں ہو کلیا ہو کے بھی کھاندے پیتے کچھ نہیں سو جب تمہیں میرے خوف کی یہ تنہائی نصیب ہوئی روزے نے یہ تنہائی دی تمہیں سبحان اللہ کہ جب اکیلے ہوتے تھے کہیں تو تب بھی مجھ سے ڈرتے رہتے تھے سبحان اللہ جی تو پھر سن لو جب اتنا لمبا عرصہ تم نے میرے خوف کی اس انتہا میں گزارا تو پھر میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد میں بھی تمہاری دعاؤں کی پکار سننے کے انتظار میں رہا کروں گا استجب لکم باب استفال ہے چھوڑیے وقت لمبا ہو جائے گا مانا کر دیا میں نے میں انتظار میں رہوں گا کہ پکارنے والے یہ مجھے پکارے تو میں ان کی سنوں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میں سے بعض لوگوں کی بڑی خوبصورت آوازیں تھیں بڑی خوبصورت تلاوت قرآن کیا کرتے تھے حضرت ایسے بھی تھے کچھ جن کو رسول اللہ کہا کرتے تھے تجھے اللہ نے وہ سوریں دی ہیں جو اپنے پیغمبر داؤد کو دی تھی اور ان کی شروع میں اتنی مقبولیت تھی کہ اڑتے پرندے سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے سبحان ایک دن اسی طرح حضرت عبداللہ کو کہنے لگے عبداللہ تلاوت کاری یار تو اچھی کرنا ہے قرآن مجید دی سبحان اللہ وہ ڈرنے لگے یا رسول اللہ میں تلاوت کروں آپ کو سناؤں میرا مقصد سنانا نہیں آپ کو سننا ہے میں تو غلام میں کیسے سناؤں گا آپ نے فرمایا نہیں میرا دل پیا کرتا ہے سننے یہ فکرہ سنانے کے لیے میں یہ سنا رہا ہوں جی کبھی کبھی میرا دل کرنے لگتا ہے کہ یار کو میرے نال گل کرے اسی طرح کچھ لوگوں کی دعائیں اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ انتظار میں رہتا ہے کب مانگے گا مجھ سے میں جی جی کروں گا سبحان اللہ عجب ہے یہ دستور زباں بندی ساقی تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری مرضی وہ گل بات ہوئے تو بولتا ہی نہیں میں کی کرا چاہت ایک چاہت موجود ہے اس میں سبحان اللہ اسی طرح اللہ کریم بھی واہ بھائی واہ واہ بھائی میں جانتا ہوں کہ میرا پیغمبر دن میں تنوں بڑیاں دعائیاں پڑھیاں پہنیاں نے اللہ اکبر آرام دے موقع کوئی نہیں ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سی باتیں کرنے کی لیکن کیا کروں وقت زیادہ ہو رہا ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی آپ کو دن کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے قرآن سنانا ہے کوئی مذاق نہیں نیلامی دی بولی نہیں
جڑی 2 گھنٹے گھنٹہ ہو جائے تو بس قصہ ختم. نہیں نہیں نہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ جی سبحان ایک مومن کی زندگی میں اس سبحا طویلا کا پورا نمونہ تو آ نہیں سکتا. جی وہ تو پیغمبر ہے، لیکن ایک مومن کی زندگی میں اس کے روزمرہ کے کام کاج میں سے رب کی توحید کی دعوت دینے کا اتنا وقت ضرور نکلنا چاہیے کہ پتہ چلے یہ سبحا طویلا والے کا امتی ہے. سبحان اللہ سبحان. سارا دن دکان پہ نہیں گزرنا چاہیے. اتنا ہی رحمت تو اللہ نے کر رکھی ہے کہ دکان تو اٹھا لیتا بندے اٹھو بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر 5 بار اٹھاتا ہے کہ تھوڑی سی تنہائی تو کرتا ہے. لیکن یہ تو صرف ماننا ہے، نماز تو ماننا ہے، لیکن ماننے سے کام صرف نہیں چلے گا. نبی میرے کے امتیوں کو منوانا بھی ہے تب ایمان مکمل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بڑا لمبا وقت تجھے دن کو میری تبلیغ توحید کے لیے لگانا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. میں جانتا ہوں حرام کا موقع نہیں ملتا آپ کو، لیکن پھر بھی میں ہوتا ہوں، تو ہوتا ہے اور لوگ ہوتے ہیں. یہ 3 ہو گئے. وہ جو دن کو تبلیغیں اور تقریریں کرتے ہو لگے رہتے ہو، وہ تو 3 ہو گئے نا. ایک تو سنانے والا، ایک لوگ سننے والے، اور تیسرا میں قبول کرنے والا اور ہدایت دینے والا. وہ تو 3 ہو جاتے ہیں. عبادت میں تو تنہائی جو ہے وہ ایک خاص لطف دیتی ہے. ایک منگن والا ہو، ایک میں دین والا ہوں. اس لیے اللہ 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 او سونی چادر والیا قم اللیل، راتی کھلو جا کر تے کی کرے کر کھلو گے رتل القرآن ترتیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی زور کس بات کا ہے، طلب کس بات کی ہے. رکوع ہے، سجدے ہیں، تہجد کی نماز میں قیام ہے، سب کچھ ہے. لیکن رات کو نیند چھوڑ کے اٹھا کے طلب کرنے والا کہتا کیا ہے، رتل القرآن ترتیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. رتل القرآن ترتیلا. سبحان اللہ. رتل القرآن ترتیلا. جی 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 رتل القرآن. یہ میرا خیال ہے لفظ شاید قرآن کے لیے یہی ایک جگہ استعمال ہوا ہے. جی ہو سکتا ہے کبھی پیچھے کچھ ہو جائے میرے ذہن میں، اب عمر کا حصہ بھی ہے، لیکن لگتا مجھے ایسا ہے کہ شاید یہاں اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. رتل سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرات ہوتی ہے پڑھنے والا اپنے آپ کو قرآن سے واقف بنانے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھتے سے کہتے ہیں قرات، پڑھنا. ایک ہوتی ہے تلاوت. تلاوت ہوتی ہے قرآن سمجھانے کے لیے پڑھنا. یہ 2 ادائیں ہیں قرآن کے پڑھنے کی. ایک تو ہے اقرا اقرا اقرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے.
اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. یہ قرآن کی قرآت پڑھنے والا تو اپنا مزے لے رہا ہے جی، پڑھنے والا تو اپنے یاد رکھیے گا، یہ جو کچھ سمجھانے چلو اس میں کام آئے گا. انشاءاللہ. قرآت میں پڑھنے والا تو اپنے مزے لینے کے لیے، اپنی سمجھ کو بہترین بنانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھنے والا قرآت والا تو اپنے نفع کے لیے، اپنے نفع کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن تلاوت کرنے والا اپنے نفع کے لیے نہیں، دوسرے کے نفع کے لیے، سبحان اللہ. دوسرے کو سمجھانے کے لیے. دوسرے کو سمجھائے گا، اس کو نفع ہوگا تو اس کو خوف ہو جائے گا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن تلاوت والا دوسرے کو سمجھانے پہ اپنی طاقت استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور قرآت والا قرآن کو سمجھنے میں اپنے آپ کو لگا رہا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا خفیف سا فرق ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور رتل کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک ہے سمجھانے کے لیے پڑھنا، ایک ہے اس طرح پڑھوں کہ سننے والے کو سواد آ جائے، اس کی سماعت سننا جو ہے اس کو زیادہ لذت والا بنانے کے لیے. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں قرآن تو دن میں تو پڑھنا ہی ہے، لوگوں کو سنانا ہے، میں تو سنتا ہی رہنا وہاں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نمازاں وچ بھی پڑھتا ہی رہنا ہے، قرات کرنا ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، لوگوں کو بھی سمجھانا ہے. اس لیے تو اسی طرح ہونے ہاں، راتی ایک تو ہوئے ایک میں ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو قرآن پڑھیا کر، تنوں میں سواد آوے، منوں میں سواد سبحان آوے. اللہ. یہ ہے رتل القرآن ترتیلا. جی رتل کا لفظ بول کے پھر ترتیلا، یہ کہتے ہیں تاکید ہوتی ہے مفعول مطلق کو بطور مصدر لانے کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی رتل القرآن ترتیلا. ایڈا سوہنا کر کر کے پڑھیا کر کے تنوں میں سواد آوے، منوں میں سواد آوے، اللہ اکبر. سبحان تاکہ پورا تنہائی کا ایک نظارہ بن جائے. ایک سنانا نہ ہو، ایک سننا نہ ہو، تیجا وچ کوئی نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی میں سمجھتا ہوں بڑی محنت ہے، لیکن کیا کروں کیا کروں. تجھے اگر لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے میں نے منتخب کیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں جو میری تجھ سے اپنی ایک محبت ہے اسے نظر انداز کر ڈالوں. وہ جو میری اپنی محبت ہے تجھ سے، جو لوگوں کو کہتا ہے، پوچھنے والے پوچھے ساڈا نبی رب دا کی لگدا ہے، عیسائی کہتے ہیں ساڈا نبی اللہ دا پتر ہے، استغفر اللہ. یہودی بھی کہتے ہیں ساڈا نبی اللہ دا پتر ہے، مشرکین مکہ کہتے ہیں ساڈا نبی اللہ دا خلیل ہے. ساڈا نبی کی رب دے نال کی ساکت چاہیے جی، کی آکھیے نو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. رسول اللہ حجرے میں آوازیں کان میں پڑی، باہر نکلے، فرمایا تم کہا کرو ہمارا نبی اللہ کا حبیب ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو یہاں تو محبتوں کا رشتہ ہے نا. سبحان اللہ. سبحان تجھے لوگوں کے لیے منتخب کیا تو میرا چناؤ ہے جی. لوگوں کے لیے منتخب کرنے کے لیے چناؤ میں کچھ باتیں ہوتی ہیں. دل میں تگڑا بنایا جی، سہن کی عادت تگڑی بنائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوتی دولت تو بغیر زندگی گزاروں والا کی مزاج بنایا جی. یہ چناؤ ہے لوگوں کو سنانے کے لیے، لیکن جو محبت ہے میری اس میں تو یہ ہے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو قرآن میں نے آپ کو دیا، یہ تو جب آپ پڑھتے ہیں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ تیرے پیچھے بھی بڑے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو بھی بڑا چنا ہوا ہے، وہ بھی بڑے سن رہے ہوتے ہیں جی. جب ایسے سننے والے اور ایسے پڑھنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میری نگاہیں وہاں ٹک جاتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. سارے ہی سجدے والے میں تکنا ہونا میری نگاہ چاہتے ہیں، پر جس لئے تو سجدے چ پہنا ہے، تو کھلو کے تلاوت کرنا ہے، تقوم اور سجدے دونوں کا تذکرہ ہے، تو پھر تو یراک تجھے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں. بس اللہ تخیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات کہنے لگا، اللہ کی توفیق سے اللہ مجھے غلطی سے بچائے. جی. جب دن کا تذکرہ ہے تو اللہ کہتے ہیں تجھے ہی دیکھ رہا ہوں، وہاں دیکھنے کا مسئلہ ہے. اور جب رات کی باری آئی تو رتے دل قرآن، سنانے والے مجھے بڑے سنا رہے ہیں پر میں تجھے ہی سن رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ رتے دل قرآن ترتیلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیے بات کو ختم کریں. ایک بات رہ گئی ہے جس سے بات مکمل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ. جی راتی جس نے تنہائی مکمل ہوئے اٹھ جایا کر، قرآن پڑھیا کر. تو پڑھنے والا ہوئے میں سننے والا ہوا. معاملہ قرآن دا ہے. دنے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے پر راتی نیندہ بھی قربان کر کے کھلو جایا کر. جی جی جی. ضیاء اللہ کو میں نے توفیق دی اپنے بندے کو. لوگ کہتے رہتے ہیں سونی چادر والا، تو ضیاء اللہ ترجمہ کرتا ہے یا ایھا المزمل، او قرآن دی چادر والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. تیری رحمت میں ساڑیاں مغفرتوں کا مہینہ ہے. اللہ سونا اپنی وسیع رحمتوں نال سانو معافی آئے. بڑے چھوٹے بھلے یاد سارے گناہ اللہ معاف کر دے. رمضان کا مہینہ منو صاف تے پاک کر کے جائے کہ میرا دل بھی پاک ہو گیا ہوئے، میرے عملہ میں بھی پاک ہو گیا ہوئے. اپنی رحمتوں دے نال اللہ مکمل معافی آئے. بہتیاں رحمتہ کر کے رمضان جو میرے روزے دے، میری تراویاں دے، میری نمازاں، میرے صدقے، میرے ککھاں نو لکھاں تے کروڑاں بنا کے اپنی رحمتوں نال برکت عنایت فرما دے. رحم میرا مولا اقض حاجاتنا، ادفع منیاتنا، سہل مشکلاتنا. رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. ساڈے کول تیری رحمت کے بجائے کوئی طاقت کوئی نہیں. تیری رحمت دی امید دی طاقت نہیں. ایسی امید کے سہارے ہی کچھ کرنے ہاں. ایسی امید دے سہارے تیری رحمتوں دی امیدوار بنے ہوئے ہیں. اپنی وسیع رحمتہ کر کے سانو اپنے انہاں بندیاں جو بڑھا لے جنہاں دے نام تو اپنی رحمتہ لکھ دینا ہے. یہ تقوی دا مہینہ ہے، روزیاں دا مہینہ تیرے نبی نے کیا ہے. تیرا فرمان ہے کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے. رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون. لکھوں گا ان کے نام جو متقی بن جائے.
اللہ ہمیں وہ اپنے متقی بندے بنا دے جن کے نام تو اپنی رحمتیں لکھ لیتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ وسائل والا بنا دے جنہیں وسائل میں کسی اور کے سامنے نیچا نہیں ہونا پڑتا، ان کا ہاتھ اوپر والا اور دینے والا ہاتھ بنا لیتا ہے۔ اللہ سونا رحمتہ کر دے سانو انہاں سجدے والے آتے، انہاں عبادتاں والے آتے، انہاں رشتے والے چ بنا دے جنہاں دے پتے فرشتے جدو تیرے دربار وچ انہاں دے متعلق دعاواں کرتے ہیں، سفارشاں کرتے ہیں، تے اللہ کہتے ہیں انہوں نے سانو اپنے قرآن دا سچا قاری بنا لے، سانو اپنے قرآن دا سچا طالع بنا لے، سانو سونا قرآن پڑھنے والا بنا دے، سانو دلاں چ اثر کرنے والا قرآن پڑھنے والا بنا دے، سانو قرآن دی قرات نال بخششاں حاصل کرنے والا قاری بنا دے، رحم کر دے، سانو قرآن دی تلاوت تے قرآن تے عمل کر کے رزق و مال و اعمال صالحہ برکتاں حاصل کرنے والا ایک بندہ بنا لے، رحم کر دے، رحم کر دے میرا اللہ، رحم کر دے میرا اللہ، رحم کر دے میرا اللہ۔ تیری رحمت دا مہینہ گزرے تو ساڑھے تے رحمتاں دی اتنی بارش ہو گئی ہوئے کہ ظاہری باطنی سب کچھ ساڈا تیری رحمتاں نال تر ہو گیا کہ ہوتا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم نستغفرک ونتوب الیک اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔